سلام الرب الحقیقی علیکم دوستو، کیا قرآن میں شیطانی آیتیں ہیں؟ کہاں پر ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ نا کہاں پر ہے۔ اس کا مطلب کوئی شیطانی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ کیا واقعی میں نہیں ہے؟ کیا آپ شیور ہے؟ اب اس آیت کو آپ کیسے ایکسپلین کرو گے؟ قرآن سورہ 22 آیت 52، ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم و حکیم۔ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی ایسا نبی یا رسول کہ جب اس نے بولا تو شیطان نے اس سے آیتیں بلوائی اور پھر اللہ نے ان آیتوں کو خارج کروایا، پھر اللہ نے اپنی آیتیں دی اور اللہ ہے عالم اور حکیم۔ شیطان آیت لکھواتا ہے اور پھر اللہ اس کو ٹھیک کرواتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جائے تو پھر آپ کے لیے مشکل بڑھ جاتی ہے۔ تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہے کہ محمد صاحب نے سورہ 53 آیت 19 اور 20 میں شیطانی آیتیں بولی تھی اور پھر جبریل نے ان آیتوں کو ہٹوایا، جس سے محمد صاحب بہت ناراض تھے کہ بھائی شیطان نے مجھ سے کیسے بلوا لیا، تو ان کو دلاسا دینے کے لیے آیت آئی تھی۔ تو تفسیر میں یہ صاف ہو جاتی ہے کہ کسی زمانے میں محمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی 3 بیٹیاں ہیں، اللات، المنت اور عزا، اور ان کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ واقعہ تاریخ الطبری میں مل جائے گی آپ کو والیوم 6 میں۔ اس کے علاوہ جتنے شروع کے محمد صاحب کی بایوگرافیز ہیں ان سب میں اس واقعے کا ذکر ہے، جیسے الزبیر، ابن شہاب الظواہری، ابن اسحاق، ابو معشر یا الواقدی کی کتابیں۔ اب آپ کہو گے کہ یہ آیت پرانے نبیوں کے لیے ہے، تو آپ آروپ لگا رہے ہو، لیکن پرانی کتابوں میں تورات یا بائبل میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یشوع نے پہلے کچھ کہا ہو اور پھر اس کو بعد میں بدلا ہو۔ تو آپ انگلی اٹھا رہے ہو پرانے مذہبوں کی طرف، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ کے قرآن میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے آیت بھیجی اور پھر ان کو منسوخ کروایا۔ تو دوسرے مذہب والے تو آپ کے اس آیت کو بالکل نہیں مانتے، لیکن آپ کو تو اسے ماننا پڑے گا کہ محمد کے منہ سے شیطان نے 2 آیتیں بلوائی۔ تو پھر وہ آیتیں کہاں ہے ابھی؟ وہ آیتیں ابھی قرآن میں نہیں ہے کیونکہ وہ نکال دی گئی ہے، وہ بھی بہت پہلے۔ خیر، جو چیز قرآن میں ابھی نہیں ہے اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن 22:52، شیطان آیتیں بلواتا ہے اور پھر اللہ ٹھیک کرواتے ہیں۔ تو ایک چیز طے ہے کہ شیطان نے آیتیں بلوائی محمد صاحب سے۔ اب آیت بلوانے کے لیے شیطان کو محمد کے اوپر قابو کرنا ضروری ہے، تبھی وہ آیتیں بلوا پائے گا۔ اور قرآن کی اس آیت کے مطابق سورہ نحل آیت 100 اس آیت کے مطابق شیطان صرف ان لوگوں کو اپنے قابو میں لے سکتا ہے جو شیطان کو مانتے ہیں، یتولونہ، جو شیطان کو اپنے ساتھ میں لیتا ہو۔ اس کا مطلب محمد شیطان کا ماننے والا تھا، اور اس آیت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن 48:2، سورہ 48 آیت نمبر 2، اللہ کہتے ہیں کہ میں محمد کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں جو اس نے پہلے کیے ہو اور جو وہ آگے کرے گا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ما تقدم من ذنبک، جو گناہ تم نے پہلے کر رکھے، وما تأخر، اور جو تم آگے کرو گے۔ تو اللہ کو یہ پتا تھا کہ محمد نے گناہ کیے ہیں اور محمد آگے بھی گناہ کرے گا، اور اللہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ محمد تو آگے گناہ مت کر، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے آگے کے سارے گناہوں کے لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ نے محمد کو یہ لائسنس دے دی کہ جاؤ اور گناہ کرو۔ تو آیت 22:52 کے ساتھ میں 1600 کو اگر ملا کر دیکھو تو محمد شیطان کا ماننے والا تھا، اور قرآن 48:2 کے مطابق محمد ایک گنہگار بھی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر گنہگار نہیں تھا تو اللہ کس بات کی معافی دے رہے تھے؟ اب اگر 2 آیتیں شیطان بلوا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی آیتیں بلوائی ہو۔ اور کون سی آیتیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باقی کی ساری آیتیں صحیح ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی کی ساری آیتیں بھی شیطان کی طرف سے ہو، بس 2 آیتوں میں زبان پھسل کر کے سچ نکل گیا ہو اور باقی کے صحابہ کرام نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو، تو پھر اپنی بات کو واپس کھینچ لیا۔ ہو سکتا ہے نا؟ خاص کر جو قتل و قتال کی آیتیں ہیں اور عورتوں کو غلام لونڈی یا ملکہ ایمان بنانے کی آیتیں ہو، یا وہ آیت جہاں اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا چالباز ہوں، خیر الماکرین، یا پھر وہ آیت جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی راہ بھٹکاتا ہوں، یضل اللہ من یشاء، یا پھر وہ آیت جس میں اللہ چھوٹی بچیوں کی جن کی حیض نہیں آئی ہے ان کو ڈیورس دینے کی بات کر رہا ہو، اللہ لم یحدن عدتہن ثلاثۃ اشہر، یہ آیت شیطان کی ہو سکتی ہے نا؟ اور ایسا تو نہیں کہ ان آیتوں پر عمل نہیں ہوا ہو۔ آپ کے نبی اور صحاباؤں نے آگے سے جا کر کے نہت معصوم لوگوں پر حملے کیے، رات کو سوتے ہوئے لوگوں پر حملے کیے۔ قرآن سورہ 7 آیت 4 میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے رات کو اور سوتے ہوئے لوگوں پر حملے کیے اور ان پر ظلم بھی کیے۔ آپ نے کھیتوں پر کام کر رہے لوگوں کے اوپر حملے کیے۔ یہ حدیث دیکھیں، صحیح بخاری 2541، حدثنا علی بن الحسن اخبرنا عبداللہ اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع
فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المستلق وهم غرون وأن أعيمهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم وأصاب يومئذ جؤيرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان هو في ذلك الجيش۔ میں نے نفی کو لکھا اور نفی نے مجھے واپس لکھا کہ حضرت محمد نے اچانک بنی مستلق کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ان کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان کے مردوں کو مار دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور اس دن نبی نے جوائریہ نام کی عورت کو اٹھا لیا، اور آپ کے صحابہ کرام نے عورتوں کو بازار میں بیچا بھی تھا۔ تو اس پر اللہ کی یہ آیت آ گئی 24:33 کہ بھائی لونڈیوں کو بازار میں نہ بیچو تو اچھا ہے، لیکن اگر بیچنا چاہو تو بیچ دو، پھر توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا اور ان لڑکیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ سچا خدا تو یہ کہتا ہے کہ بھائی لونڈیاں بناؤ ہی مت، اور تو بچوں کو بخش دو۔ جیسے آپ سکھ دھرم کو ہی دیکھ لیں، جنگ کے حالت میں بھی وہ عورتوں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہندوؤں کا بھی شتریہ دھرم ہے، عورتوں بچوں پر وار نہیں کرنا، کیونکہ یہ کائرتا ہے، نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اور آپ کے مذہب میں خود آپ کے نبی سامنے سے جا کر کھیتوں میں کام کر رہے نہتے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا ڈکیتی ہو گئی بھائی۔ جیسے سنیما میں دکھاتے ہیں کہ بھائی گاؤں والے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ڈکیت آ کر ڈاکہ ڈال دیتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈکیت، یہ شخص جس نے 9 سال کی بچی سے ہم بستری کری، یہ سچا نبی ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی پہلے برا تھا، وحی نازل ہونے کے بعد اچھا آدمی بن گیا، بلکہ اس کا الٹا ہے۔ محمد صاحب تو پہلے ٹھیک ٹھاک ہوا کرتے تھے، وہی نازل ہونے کے بعد قافلے لوٹنے لگے، گاؤں قبیلوں پر حملہ کرنے لگے، عورتوں بچوں کو غلام بنانے لگے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لٹیرے ڈکیت چھوٹی بچی سے زیادتی کرنے والے شخص کو نبی مان کر، اس کی حرکتوں کو سنت مان کر ان پر عمل کر کے آپ جنت جاؤ گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم چاہے جتنا کر لو، لیکن آخرت کے دن میں آپ کی سزا بھی اتنی ہی خطرناک ہوگی۔ اور یہ مت سوچنا کہ وہ شخص جس کی بات سن کر کے آپ یہ حرکت کر رہے ہو وہ آپ کو بچانے آئے گا، کیونکہ اس دن وہ خود جل رہا ہوگا بری طریقے سے۔ اور آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اسلام ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کو کہتا ہے تو اس لیے اسلام سچا مذہب ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں جو لوگ ڈیبل ورشپ کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، بس ان کا ایک خدا جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو کوئی خدا سچا ہے کہ نہیں ہے، اس کی جانچ کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ خدا آپ کو کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لوگوں سے پیار محبت سے رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا آگے سے جا کر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، خون خرابہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، سچ بولنے کو کہہ رہا ہے یا جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے، جیسے تکیہ، تواریہ، مرونا، دارونا وغیرہ؟ عورتوں کی عزت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا ان کو غلام لونڈی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ چھوٹے بچوں سے لاڈ پیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا ان سے ہم بستری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا سچ میں کفر سے منع کر رہا ہے یا اپنے گھر کے طرف آپ سے عبادت کروا رہا ہے؟ کوئی کالا پتھر دے کر آپ سے پتھر پرستی کروا رہا ہے؟ اور یاد رکھنا، یشوع نے خود کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی فرشتہ بھی آ کر آپ سے میری کہی ہوئی باتوں کے خلاف کچھ اور کرنے کے لیے کہے تو سمجھ لینا وہ شیطان ہے۔ تو یشوع کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ شیطان جو ہے وہ فرشتے کے روپ میں آنے والا ہے اور لوگوں کو بہکانے والا ہے، اور جو لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ جہنمی ہے۔ تو ایک بار سوچنا ضرور کہ آخرت کے دن اصلی خدا نے جب پوچھا کہ میرے ہی بنائے ہوئے لوگوں پر حملے کر کے ان کو غلام بنا کر ان پر ظلم کیا، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ سب کچھ تم نے میرا نام لے کر کے کیا، میرے نام پہ کیا، تو اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ابھی بھی وقت ہے، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ تو بھائی بائبل کی 2-3 باتیں ہی مان لو: دو شل ناٹ کل، دو شل ناٹ اسٹیل، دو شل ناٹ سن، لو تhy نیبر۔ مطلب کہ کوئی کچھ بھی کرے یا کچھ بھی مانے، جب تک آپ کو نقصان نہ پہنچائے آپ اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور لوگوں سے پیار محبت سے رہو۔ اس کے علاوہ ہندو ادویت فلسفی کو بھی مان سکتے ہو، یا پھر میری طرح ایگنوسٹک بن جاؤ۔ کسی مذہبی خدا میں مت مانو، کسی کی گھر کی یا پتھر کی عبادت مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو۔ یہ سب سے سیف طریقہ ہے، کیونکہ اگر موت کے بعد کوئی خدا ہوا بھی، اور اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی قتل و قتال نہیں کیا، کوئی غلام لونڈی نہیں بنایا، کوئی چھوٹے بچے کے ساتھ میں کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوئی پتھر وغیرہ کی عبادت نہیں کی، تو کم سے کم آپ کو کوئی سزا تو نہیں دے گا۔ چلے، سچا خدا آپ کو اور آپ کے پریوار کو سرکشت رکھے اور آپ کو صحیح راہ دکھائے۔ انسانیت حافظ۔ ہندی یا اردو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ ایڈم سیکر یا ایکس مسلم ساحل چینل پر جا سکتے ہیں۔ انگریزی یا عربی میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کرسچن پرنس کے چینل پر جا سکتے ہیں۔